السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم الائٹ اسکول المعراج کیمپس سے جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب سے خطبہ حجۃ الوداع کا موضوع پڑھیں گے۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا، لیکن ابھی تک آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ اسی دوران سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یعنی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کا ارادہ کیا اور تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کر سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذوالقعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے اور مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا اور 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا فرما۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے منی تشریف لائے اور یہیں رات گزاری۔ دوسرے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ بعد آپ کا وصال یعنی انتقال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جو میدان عرفات میں تقریباً 1,44,000 افراد نے سنا۔ یہ خطبہ تاریخ اسلامی میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں جو ارشادات فرمائے ان میں سے چند ایک اہم نکات یہ ہیں کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ مساوات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ کسی عربی کو غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب، یعنی جس کا تقوی بلند ہے اسی کو فضیلت حاصل ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اور سود کے خاتمے کے متعلق فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، صرف اصل سرمایہ تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ امانت کے بارے میں فرمایا، خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دیں۔ عورتوں کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ جرم کی سزا کے بارے میں ارشاد فرمایا، خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال یعنی سزا اسی پر ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ اطاعت امیر یعنی حاکم کی اطاعت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو یعنی حاکم ہو اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا چکا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور نبوت کا حق ادا کر دیا اور امت کی پوری خیر خواہی فرما دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
خطبہ حجۃ الوداع کے اہم موضوعات جو ہیں اس میں مساوات کا درس، وحدت و اخوت، امن و آشتی یعنی امن و سکون کی تعلیم، سودی کاروبار کا خاتمہ، حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کا تحفظ، جان مال اور عزت کا احترام شامل ہیں، اور ہدایت الہی کا ذریعہ قرآن مجید اور سنت کو ٹھہرایا۔ اس سبق کے تمام تفصیلی اور مختصر جوابات اور خالی جگہ پر آپ کو نوٹس کی صورت میں دی گئی ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سننے والے مسلمانوں کی تعداد 1,44,000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری میں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔